مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. سامعین کرام، دین اسلام نے اجتماعی زندگی کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ بخشا ہے، اور اس کے لیے ایسے مکمل مستحکم اور منظم قوانین نافذ کیے کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے اخلاق کو سنوارے اور اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے. اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ مؤثر صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی میں اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ باعزت اگر کوئی رشتہ ہے تو والدین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس کے علاوہ جملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا اور میں نے اسے اپنے نام سے اسے متصف فرمایا. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا، جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، میں اسے کاٹوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم عرش کو تھامے ہوئے ہوتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے. اور ایک روایت میں ہے کہ رحم عرش کو تھامے ہوئے ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ نے اسے جوڑا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ نے اسے توڑ دیا. بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ قحط سالی کی شکایت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کچھ سامان طلب کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 40 بکریاں دے کر کے انہیں اپنے گاؤں روانہ کیا. بعثت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک بچھایا اور ان کو اس پر بٹھایا. صحابہ نے تعجب کیا کہ عورت کے احترام میں اپنا چادر بچھایا. فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماں ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے. ایک بہن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسن سلوک ہے دیکھیے. غزوہ حوازن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا کر کے لاتے ہیں. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. چنانچہ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ نشانی بتلائی کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
اپنا چادر نصیب کیا، ان کے لیے اپنی چادر کو بچھایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو یہاں رک جاؤ، ہم آپ کے ساتھ مکمل حسن سلوک کریں گے، ہم آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ مکمل ضیافت کا معاملہ کریں گے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے گاؤں چلی جائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کے دن اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، سوائے جو شخص قطع تعلق ہی کرتے ہیں، سوائے جو شخص قطع تعلق کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کو توڑنے والا شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ زور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے تو ہمسایوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنے والدین، اپنے اعلیٰ اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ، تعلق، بلکہ ہر وقت ملاقات، لین دین کا سابقہ، تحفہ تحائف کا سلسلہ ہمسایوں اور پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کے اثرات زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے اصلاح و فساد پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ حکم فرمایا اور بہت زیادہ تاکید فرمائی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعے کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، بہت زیادہ پریشان، کرے تو کرے کیا؟ اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ بلی پالیں، چنانچہ اس شخص نے بلی لانے کے متعلق سوچا، اور لوگوں نے مزید بتایا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں۔ اب اسے اس بات کا خطرہ ہونے لگا کہ کہیں میری وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور بلی کی گھنٹی کی آواز سن کر چوہے پڑوسیوں کے یہاں نہ چلے جائے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کروں وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کروں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کا اچھا یا بد کردار ہونا اس کے پڑوسی کی گواہی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ اگر پڑوسی کہتا ہے کہ فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص نیک ہے، فلاں شخص بہترین آدمی ہے، تو واقعتاً وہ نیک ہے، واقعتاً وہ اچھا ہے، واقعتاً وہ بہترین انسان ہے۔ اور اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، یہ شخص بد کردار ہے،
تو واقعتاً وہ اللہ کے یہاں بھی وہ بد کردار اور اللہ کے یہاں بھی وہ برا شخص ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی شکایت لے کر کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ایک عورت جو ہے بڑی عبادت گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، دن بھر روزے رکھتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور بہت زیادہ صدقات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جہنم میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت جو ہے اتنی زیادہ دیندار نہیں ہے کہ پورا دن روزے رکھے اور پوری رات عبادت کرے، لیکن تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے، پنیر وغیرہ صدقہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوال سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کنہیں ہدیہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے آپ انہیں ہدیہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی تو اپنے غلام سے پوچھنے لگے کیا آپ نے ہمارے پڑوسی یہودی کو ہدیہ کیا؟ اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کہتے جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اسے بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور اسے بھی وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه 3 ایام، اگر کسی سے اپنے رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو کچھ نا اتفاقی ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، تو 3 دن کے اندر جو شخص قطع تعلقی کو ختم نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے قطع تعلقی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار کچھ معاملات وغیرہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ کی عداوت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی میں سب سے زیادہ آگے بڑھے گا اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا۔ کسی شاعر کا قول ہے، کسی شاعر کا شعر ہے، لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروڑ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کامل اسوہ بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اسے مکمل طور پر اپنائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما